اردو بلیٹن کے معزز دوستوں کو خوش آمدید۔ آج کی اس اہم ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح آپ گھر بیٹھ کر چند پیسوں کے ساتھ کاروبار کر کے لاکھوں روپے کما سکتے ہیں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں۔ دوستوں، کاروبار شروع کرنا زندگی کے مشکل ترین فیصلوں میں سے ایک ہے، لیکن کاروبار کے خواہش مند کو مختلف پہلوؤں پر غور کرنا ہوگا اور فیصلہ کرنا ہوگا کہ آیا یہ کسی خواب کا تعاقب کرنا ہے یا تھکا دینے والی اور بے فائدہ نوکری سے بدلنا ہے، مالی استحکام کی طرف سفر شروع کرنا ہے یا ذاتی اور خاندانی اطمینان حاصل کرنا ہے۔ کاروبار شروع کرنے کی آپ کی وجہ کوئی بھی ہو سکتی ہے، لیکن آپ کو اس میں کمیونٹی کی خدمت کا عنصر ضرور شامل کرنا چاہیے۔ اگر کوئی کاروبار کسی مسئلے کو حل کرنے اور لوگوں کو سہولت فراہم کرنے کے لیے شروع کیا جائے تو اچھا چلتا ہے، تاہم گھریلو کاروبار آپ کے لیے ٹارگٹ کسٹمرز کے علاوہ سکون بھی لاتا ہے۔ یہ آپ کو ایک نظام الاوقات ترتیب دینے، جذبے کی پیروی کرنے، ملازمت کے تحفظ کی نفی کرنے اور کاروباری اخراجات کو کم سے کم کرتے ہوئے ایک مستحکم کاروبار بنانے میں مدد کر سکتا ہے۔ پاکستان ایک ترقی پذیر ملک ہے۔ یہاں آپ کو گھر بیٹھے کاروبار شروع کرنے کے بے پناہ مواقع میسر ہیں۔ آئیڈیاز بہت سے ہیں، لیکن یہ آپ پر منحصر ہے کہ آپ کے پاس موجود علم، تجربے، فنڈز اور سیکھنے کے وسائل سے متعلق کیا انتخاب کرتے ہیں۔ اگر آپ نئی مہارتیں سیکھنے کے لیے کافی جوان ہیں تو آپ کے لیے شروع کرنے کے لیے بے شمار کاروباری آئیڈیاز موجود ہیں، جبکہ بزرگ اپنی موجودہ مہارت سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ درج ذیل گھریلو کاروبار کے آئیڈیاز جن کا آپ جائزہ لے سکتے ہیں اور ان میں سے ہی اپنی پسند کا انتخاب بھی کر سکتے ہیں۔ فوڈ سپلائی۔ دوستوں، پاکستان میں فوڈ انڈسٹری بہت بڑی ہے۔ لوگ اکثر نوکری، تعلیم اور کاروبار کے مواقع کی تلاش میں شہر سے دوسرے شہر کا سفر کرتے ہیں، لیکن وہ پوری جدوجہد میں اکثر حفظان صحت کے مطابق کھانا تلاش کرنے میں ناکام رہتے ہیں۔ یہ گھریلو کاروبار کے حوالے سے خواتین کے لیے بہترین آئیڈیاز میں سے ایک ہے۔ اپنے دستیاب وسائل کے مطابق حل نکالنے کے لیے فوڈ انڈسٹری میں موجود خلا کو تلاش کرنے کے لیے ان علاقوں کو دیکھیں جہاں آپ رہتے ہیں۔ گھر سے فوڈ سپلائی کا کام شروع کرنا سب سے آسان کام ہے۔ یہ آپ کے چھوٹے کچن میں شروع کیا جا سکتا ہے۔ فری لانسنگ۔ دوستوں، پاکستان میں فری لانسنگ میں تیزی سے اضافہ ہوا کیونکہ یہ گھر بیٹھے کلائنٹس اور مختلف مہارتوں کے پروجیکٹس حاصل کرنے میں آسانی فراہم کرتا ہے۔ فری لانسنگ اپنی صلاحیتوں کو بیچنے کا فن ہے۔ کیا آپ کے پاس کوئی ہنر ہے؟ کاروباری اداروں کی عالمی برادری کو اپنی خدمات پیش کریں اور دنیا بھر میں کہیں سے بھی کام حاصل کریں۔ آپ کسی مخصوص وقت یا مقام پر کام کرنے کے پابند نہیں۔ کام حاصل کریں، سفر جاری رکھیں اور کام وقت پر پہنچانے کو یقینی بنائیں۔ آپ کو ایک فری لانسر بننے کے لیے صرف اپنی مہارت، ایک عدد لیپ ٹاپ اور ایک مستحکم انٹرنیٹ کنیکشن کی ضرورت ہے۔ آپ مختلف زمروں میں فری لانسنگ شروع کر سکتے ہیں۔ دریافت کرنے کے لیے مشہور فری لانس سائٹس ہیں جیسے کہ فری لانسر، اپ ورک، گرو، فائور وغیرہ۔ اسی طرح آپ اپنی صلاحیتوں اور پورٹ فولیو کو ظاہر کرنے کے لیے اپنی ویب سائٹ بھی تیار کر سکتے ہیں تاکہ کلائنٹ سے براہ راست کاروبار لے سکیں اور فری لانس مارکیٹ پلیس پر انحصار کم کر سکیں۔ آن لائن ٹیچنگ۔ دوستوں، ٹیچنگ واقعی ایک عظیم پیشہ ہے، لیکن یہ بدقسمتی سے انٹرنیٹ اور ٹیکنالوجی کے عروج سے پہلے پاکستان میں اساتذہ کو اچھی تنخواہ نہیں دی جاتی تھی۔ وہ اساتذہ جو بڑے شہروں میں جانے سے قاصر تھے، وہ مقامی لوگوں کو مفت یا اجرت سے کم تنخواہ پر پڑھانے پر مجبور تھے۔ لیکن اب اگر آپ کے پاس سمارٹ فون ہے یا آپ ٹیبلٹ کے متحمل ہو سکتے ہیں تو آپ دنیا بھر کے طلباء کو ان گیجٹس اور کمیونیکیشن اپلیکیشن سے بہت کم وافیت کے ساتھ سکھا سکتے ہیں۔ اگر آپ خود طلباء کو تلاش کرنے سے قاصر ہیں تو مشہور تدریسی ویب سائٹس پر پروفائلز بنانے کی کوشش کریں، جیسے ٹیچیبل، چیک ٹیوٹرز، tutor.com، اسکولی وغیرہ۔ آپ یوٹیوب پر بھی ایک چینل بنا کر مکمل کورس ڈال کر پڑھانا شروع کر سکتے ہیں۔ پلے لسٹ میں یا یوڈیمی پر ایک کورس بنائیں۔ کپڑے کا کاروبار۔ ناظرین، پاکستان میں خواتین کو کپڑوں کا جنون ہے۔ انہیں مختلف پارٹیوں، شادیوں اور اپنی برادری کی عام تقریبات کے لیے سلے اور بغیر سلے سوٹ آرڈر کرنے ہوتے ہیں۔ اگرچہ ان کے گھروں کے قریب کی دکانوں میں کپڑے دستیاب ہیں، لیکن اب وہ آن لائن سٹور سے منفرد اور مختلف کپڑوں کے ڈیزائن آرڈر کرنے میں دلچسپی رکھتی ہیں۔ بڑھتا ہوا رجحان اسے پاکستان میں گھریلو خواتین کے لیے منافع بخش کاروباری آئیڈیاز میں سے ایک بنا دیتا ہے۔ وہ ایک معمولی سرمایہ کاری کے ساتھ قریبی شہر کے تھوک فروش سے 20 سے 30 سوٹ منگوا کر شروع کر سکتی ہیں اور مختلف فیس بک اور واٹس ایپ گروپس میں اس کی تشہیر شروع کر سکتی ہیں اور مقامی کمیونٹی میں اس بات کو پھیلا بھی سکتی ہیں۔ یہ سب سے چھوٹا کاروباری ماڈل ہے، تاہم اگر کسی کے پاس زیادہ وسائل ہیں تو وہ ایک بڑے آن لائن سٹورز کے ساتھ شروع کر سکتا ہے۔ یہ ایک بڑا برانڈ قائم کرنے کا باعث بن سکتا ہے۔
کوئی انوکھا آئیڈیا تلاش کرنے پر کام کریں جہاں آپ کو کم مسابقت کا سامنا کرنا پڑے اور اپنا کاروبار قائم کریں۔ کسٹمائز کیکس۔ پاکستان کے کسی بھی شہر کی مقامی بیکریاں اور کنفیکشنریز دہائیوں پرانے ذائقے اور انداز کی مصنوعات تیار کر رہی ہیں۔ کچھ مشہور برانڈز نے اپنی پروڈکٹ لائنوں کو اپ ڈیٹ کیا، لیکن بیکنگ تھیمز اور اپنی مرضی کے مطابق کیک میں ابھی بھی فرق پایا جاتا ہے۔ لوگ اس موقع کی نمائندگی کرنے والے منفرد تھیم اور سجاوٹ کے ساتھ کیک آرڈر کرنا پسند کرتے ہیں، جیسے فوجی کی سالگرہ پروموشن کے لیے آرمی تھیم والا کیک، بچی کی پہلی سالگرہ کے لیے گلابی رنگ کا کیک، یا یوم آزادی منانے کے لیے جھنڈے کے سائز کے کیک کا مطالبہ ہو سکتا ہے۔ کسی بھی بیکنگ ماہر مرد یا عورت کے لیے پاکستان میں اس طرح کا گھریلو کاروبار قائم کرنا سب سے آسان ہے۔ خواتین کے بیوٹی پروڈکٹس۔ دوستو، خواتین کے بیوٹی پروڈکٹس کی فروخت خواتین کے لیے ایک خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جو پہلے سے اس فیلڈ میں کام کر رہی ہیں جیسے بیوٹی پارلر کے مالکان کے لیے گھریلو کاروبار ہے۔ تاہم سماجی طور پر فعال خواتین بھی اس کاروبار سے زیادہ فائدہ اٹھا سکتی ہیں، کیونکہ وہ چند مشہور برانڈ سے وابستہ مارکیٹنگ حاصل کر سکتی ہیں، اپنی معلومات کو فروغ دے سکتی ہیں اور کمیشن حاصل کر سکتی ہیں۔ آرٹ اینڈ کرافٹ۔ آرٹ اینڈ کرافٹ بیچنا کوئی نیا کاروباری آئیڈیا نہیں، کیونکہ پاکستان میں خواتین کئی سالوں سے یہ کام کر رہی ہیں۔ آپ نے خواتین کو سویٹر، سکارف، پراندہ سلائی کرتے دیکھا ہوگا۔ لٹوں کی سجاوٹ، گھر کی سجاوٹ کے سامان، مٹی کے برتن، چادریں اور شال وغیرہ۔ فہرست جاری ہے، کیونکہ پاکستان کا ہر شہر اپنا منفرد ثقافتی اور روایتی دستکاری رکھتا ہے۔ ڈیجیٹل مارکیٹنگ ٹولز، جدید ترین کمیونیکیشن چینلز اور تیز ادائیگی کے طریقوں کی مدد سے کوئی بھی آرٹ اور دستکاری کو براہ راست صارفین کو آسانی سے فروخت کر سکتا ہے۔ اگر آپ کے پاس مہارت ہے اور آپ روایتی اشیاء بنا سکتے ہیں تو آپ مڈل مین کو الوداع کہہ سکتے ہیں اور اسے ایک مکمل آن لائن کاروبار میں تبدیل کر سکتے ہیں۔ مردانہ گھڑیاں اور زیورات۔ دوستوں، پاکستان میں مرد پرانے طرز کی گھڑیوں کے شوقین ہیں، جبکہ نوجوان سمارٹ اور ڈیجیٹل گھڑیوں کی اختراعی سیریز کا پیچھا کر رہے ہیں۔ پروڈکٹ کی قسم منتخب کریں اور کام شروع کریں۔ آپ انہیں گھر پر آرام سے مختلف آن لائن پلیٹ فارمز پر فروخت کر سکتے ہیں۔ حوصلہ افزائی کی خاطر آپ ای کامرس ویب سائٹ جیسے دراز اور ٹیلی مارٹ پر ٹرینڈنگ اور ڈیمانڈنگ گھڑیاں تلاش کر سکتے ہیں۔ مردوں کے زیورات میں سونے اور چاندی کی انگوٹھیاں، بریسلیٹس اور چینز شامل ہیں۔ بہت سی ورائٹی ہے جسے آپ فروخت کے لیے پیش کرنے کا انتخاب کر سکتے ہیں۔ مشہور ویڈیو شیئرنگ ویب سائٹس ایپس جیسے ٹک ٹاک، یوٹیوب اور فیس بک واچ ٹرینڈز پر عمل کریں اور انہیں اپنی ورچوئل شاپ پر ڈسپلے کریں۔ دوستوں، آخر میں موبائل ٹیکنالوجی اور آسان انٹرنیٹ کمیونٹی کی آمد سے گھریلو کاروبار شروع کرنا اب بہت آسان ہو گیا ہے۔ ایک دہائی قبل ایسے کاروبار چند گلیوں یا قصبوں تک محدود تھے، لیکن اب وہ ملک بھر میں اپنی مصنوعات اور خدمات کو فروغ دے سکتے ہیں۔ اگر آپ اپنے کمفرٹ زون کو چھوڑنے کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں تو آئیڈیاز آپ کو گھریلو کاروبار قائم کرنے میں کامیاب ہونے میں ضرور مدد کریں گے۔